اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درہم ربن یأکل الرجل، ایک درہم ایک انسان اگر سود کا کھاتا ہے، اسے جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ 36 زَنِيَّةٍ، 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایک انسان ایک دفعہ زنا کرے نا حضرت صاحب اور وہ شادی شدہ ہو تو سزا پتہ کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا، جان نکال دو اس کی مار مار کے پتھر، اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک انسان 36 بار زنا کر کے آئے اور ایک انسان ایک درہم حرام کا سود کا کھا لے، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا تو پہلی سیڑھی دوسری تیسری چوتھی ایسے کر کے 73 اس کی سیڑھیاں ہیں، یعنی جتنا کھاؤ گے اتنا درجہ، پھر یعنی سب سے پہلی سیڑھی جو سب سے کم گناہ، سود کا گناہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بھائی جان، ہلکا سا سود کی آمیزش، پہلی سیڑھی جہاں سے سود کا گناہ شروع ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی طرف نہ اشارہ ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے، نہ ہم جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے اشرن بطرن، لوگ شریر قسم کے تکبر کرتے ہوئے حق کو جھٹلانے والے ہوں گے اور لہو و لعب میں اور کھیل تماشے میں اتنے مگن ہو جائیں گے، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ جانتے ہیں ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کے جرم ہوں گے استحلالہم المعازف حارم، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، موسیقی اور کنجر خانوں کے دل دادا ہو جائیں گے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے لگیں گے، اللہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا پیغام رکھا ہے جس کا جاننا اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جن احکامات کی طرف عام مسلمانوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں یا ان کے لیے اوامر یا نواہی ہیں، پے در پے اور ترتیب کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ان کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، انسانی معاشرے کے لیے اور انسانی زندگی کے میسر اور آسان ہونے کے لیے جن چیزوں کی معاشرے میں ضرورت ہوا کرتی ہے ان میں معیشت ریڑھ کی ہڈی کا تعلق رکھتی ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی اسی پر کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے یا کوئی بھی قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسلام دیا اور اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس دین کو مکمل ضابطۂ حیات کہہ رہا ہو اس کے اندر اس کی ریڑھ کی ہڈی کا تذکرہ موجود نہ ہو اور اس کے لیے کوئی سسٹم یا قاعدہ یا قانون موجود نہ ہو؟ یعنی معیشت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انسان کے رہنمائی کے لیے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بھی اصول اور ضابطے دیے۔ مال، یہ جو مال ہے، یہ ایک انسان جب معیشت کا تذکرہ کرتا ہے تو مال بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی پر معیشت کھڑی ہوتی ہے۔ اب مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ آپ صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ آج کل کے دور کے حساب سے اگر ان کے مال کا اندازہ لگایا جائے، یعنی درہم اور دینار کے حساب سے، اور درہم اور دینار کا اس طرح نہیں کہ کویتی دینار کا اتنا ریٹ ہے اور فلاں جگہ کے درہم کا اتنا ریٹ ہے، نہیں، یہ نہیں معاملہ۔ آپ ان کا حساب لگائیں گے سونے اور چاندی کے اعتبار سے کہ درہم اور دینار، درہم چاندی کا تھا اس وقت، وہ درہم کتنے وزن کا تھا، اس کا آج چاندی کے حساب سے کتنا وزن بنتا ہے، تو ایک درہم کی قیمت کیا ہے۔ دینار اگر سونے کا تھا تو اس وقت سونے کا وہ دینار کتنے وزن کا تھا، آج سونا اسی حساب سے ایک دینار کے اکارڈنگ کتنا بنے گا، لہٰذا اس حساب سے اگر آپ حساب لگائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو بزنس مین لوگ تھے یا تاجر لوگ تھے، ان کے اثاثے کتنے تھے جب وہ اس دنیا سے گئے۔ تو مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے،
شریعت نے اس کو، بلکہ اسلام نے اس کو خیر سے تعبیر کیا ہے، اللہ کے فضل سے تعبیر کیا ہے. لیکن شریعت اس کے لیے کرائٹیریا بناتی کہ صرف مال ہونا، اور اس کے اندر آپ علیہ السلام نے بڑے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ انسان مال کمائے دنیا میں رہنے کے لیے، نہ کہ دنیا میں رہے مال کمانے کے لیے. تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. صحابہ اکرام نے تجارت کی ہے، اس سے پیسہ بھی کمایا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کیا ہے اور اپنا مقصد نہیں بھولے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں یہیں پہ رہ جانی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر فقر کا اور ان چیزوں کا خدشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا، فقر نہیں. خدشہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کو کھول دیا جائے گا، اور پھر اتنا کھولا جائے گا کہ تم اس کے اندر اتنے مگن ہو جاؤ گے، اور پھر تم اللہ کے اس رستے کو چھوڑ کے یا کہیں اصل مقصد کو چھوڑ کے دنیا کے اندر کی نہ ہو کے رہ جاؤ. مجھے یہ خدشہ ہے. ہاں ایک انسان، اور یہ بات درست بھی ہے کہ ایک انسان جب تک اس کے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں، تھوڑا ہے کھانے کے لیے، تو اسے اللہ بھی یاد رہتے ہیں. بعض دفعہ ایک انسان جب اس کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو اس کے بگاڑ، اس کی تباہی اور اس کے تکبر کے معاملات اسی مال کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو بعض دفعہ بعض اوقات فتنہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے اگر حق ادا نہ کی جائے. لہٰذا یہ تو ایک الگ سے بحث ہے کہ مال کب فتنہ بنتا ہے، مال کب آپ کے لیے رحمت اور فضل ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ضرور ارشاد فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء، ایک وقت لوگوں پر آئے گا، لوگ مال کمانا شروع کریں گے. مال کماتے ہوئے اسے اس بات کا رتی برابر احساس نہیں ہوگا امن الحلال ام من الحرام، جو مال کما رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا ہے. مال کمائیں گے، خوب کمائیں گے، لیکن ان کا فوکس، ان کا نظریہ، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ پیسہ ملے، کسی بھی طرح سے ملے. اب وہ پیسہ میرے پاس آ گیا ہے یا پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، حلال کا ہے حرام کا ہے، یہ اسے ذرتی برابر احساس نہیں ہوگا. آپ صحابہ کے دور کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں گے اس بات کے بارے میں. ان کے نظریات کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی حلال حرام کے بارے میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. آپ کا ایک خادم تھا، اس نے آ کر آپ کو کچھ کھانا یا تحفے میں کھانے کو پیش کیا، آپ نے اسے کھا لیا. تو کہا حضرت آپ نے پوچھا نہیں کہ کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ کہا کہاں سے لے کے آئے؟ کہا دور جاہلیت میں کبھی ہم بھی یہ جو نجومیوں والے کام کیا کرتے تھے، تو کسی بندے کا ہاتھ دے کے میں نے اسے اس کا مستقبل بتایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو مارتا تو میں اپنی طرف سے تھا، تو یہ تکا صحیح لگ گیا. وہ جو بات میں نے بتائی تھی وہ بات آج پوری ہوئی، تو اس نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے. تو وہ میں نے کہا کہ چلیں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں. اب بکر رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈالی، کیا کرتی؟ کہا حرام کی چیز میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر بھی ٹکے، حالانکہ کھا لی تھی اور جہالت میں کھائی تھی. آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ چلا جائے جو تم نے حرام طریقے سے کمایا. لوگوں پر ایک وقت آئے گا، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی وہ زمانہ ہے جس کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ بھی کیا تھا. تو جہاں پہ مال کا حاصل کرنا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مال بیسیکلی ایک مسئولیت ہے. مال جتنا ہوگا سوال ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی بھی انسان کے قدموں کو ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس سے ان 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. ان میں ایک ہے عن مالہ من این اکتسبہ ومن الی این انفقہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا، دونوں جواب دینے. مال ہے بھائی ٹھیک ہے، کماؤ موج کرو، اگر حلال طریقے سے کمایا ہے، صاف ستھرا پورے کا پورا ریکارڈ موجود ہے، حلال حرام کی تمیز تھی، کمایا تو ٹھیک ہے، اللہ کا حق ادا کیا. پھر لگایا کہاں کہاں پہ؟ ہمارے ہاں نا بڑا عجیب سا معاملہ ہے. مال اللہ پاک دے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی دے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ آپ دنیا جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہم تو کہاں بھاگتے ہیں، ہماری تو ایک وہ مختصر سی دوڑ ہے، مسجد تک، یہاں تک، مسجد تک. آپ تو ماشاءاللہ تاجر لوگ ہیں،
دنیا دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اللہ کی قسم باقاعدہ طور پر حلال مال، چلے آپ کہیں کہ ہم حرام نہیں کماتے، لیکن آپ نے حلال کمایا، حلال کما کے آپ لوگ اسے شادیوں کے اوپر، گویوں کے اوپر لٹاتے ہوئے آپ کو رتی برابر خوف نہیں آتا کہ یہ مال میں نے کمایا تو حلال کا ہے، اللہ نے مجھے پوچھنا لگایا کہاں تھا، اس لیے دیا تھا تجھے۔ باہر ٹھٹرتی ہوئی رات میں ایک بچہ بھوک سے مرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے دینے کے لیے کہتے ہیں بعض دفعہ اللہ، دیکھیں جی بات پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے، لیکن میں نے یہاں تک سنا کہ ایک بھائی صاحب کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کا مال بیسیکلی ہم شادیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ شادیوں میں غریبوں کو دینا ہوتا ہے، پتہ کیسے؟ وہ جو پرچیاں بنا کے وہ چھٹے نہیں مارتے، وہ کون لیتا ہے؟ غریب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے بندو، زکوٰۃ کا مال اور اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ غریبوں میں ایسے بانٹا جائے تاکہ وہ جانوروں کی طرح آپس میں لڑیں اور نیچے سے اٹھا کے وہ اپنا حصہ اکٹھا کریں اور تمہاری مووی بنے اور پتہ چلے کہ اتنے پیسے لٹائے تھے۔ حیا کا مقام ہے یار۔ ہم نے دیکھا شادیوں کے ایسے موقعوں پر کہ گانے والا گا رہا ہے اور موقع کون سا ہے؟ وہاں پہ کہیں گے النکاح من سنتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو بولتے، شادی کارڈ کے اوپر ہوتا ہے اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہم اس سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ شیطان کی چھتری کے نیچے۔ وہ مال باقاعدہ بیگ بھر کے پرچیوں کی شکل میں جاتے اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر ویلے دی جاتی ہیں۔ یہاں باقاعدہ کنجر خانہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ویلے دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ اور بھائی صرف کمانے کا اللہ نے نہیں پوچھنا کہ کمایا کہاں سے تھا، آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں الحمدللہ، آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے، لگا کہاں رہے ہو؟ کہاں لگایا؟ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ اپنے اوپر لگایا، کھانے پینے پہ لگایا، اس سے آپ موج کریں، اچھی گاڑی لیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی پرفیوم لگائیں، آپ اچھی آرائش اور اچھی آسائش والی رہائش رکھیں، آپ اس سے سیر و تفریح کریں، آپ موج کریں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا آپ ہی کے لیے تو کیا ہے، موج کریں، سیر و تفریح کریں، اچھا کھانا کھائیں، اللہ کے حقوق کو یاد رکھیں۔ یار اتنا ظلم تو نہ کریں کہ اللہ کے اتنے بڑے فضل اور اتنی بڑی نعمت اور رحمت کے ساتھ آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ حق حلال کی کمائی آپ لے کے اسے حرام کے رستے پہ آپ ضائع کرتے ہیں، یہ بہت بڑی مصولیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا صرف یہ سوال نہیں ہوگا کمایا کہاں سے، یہ بھی پوچھیں گے کہ لگایا کہاں پہ۔ یہ بہت بڑی مصولیت ہے آپ جب لگاتے ہیں، اتنا بڑا، اسی لیے تو فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے شریعت۔ تو مال بہت بڑی مصولیت ہے بھائی جان، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کما لیا اور اپنی محنت کی تھی اور اس کے اندر سے زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں، چلو زکوٰۃ بھی ہو گئی، آپ خیرات بھی کرتے ہیں، آپ فلاں بھی کرتے ہیں، اور ایک وقت آپ نہیں، زکوٰۃ کا حساب الگ سے، آپ کے صدقات کا حساب الگ سے، آپ کے رفاہی کاموں کا الگ سے حساب، اجر ملے گا۔ وہ جو ضائع کیا وہ کہاں کیا ہے؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں جی، اللہ المستعان۔ بہرحال تو آپ اس مال سے جسم کی پرورش کریں نا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جسم بھی آپ کے پاس امانت ہے، ایک نعمت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت، جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے پلتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ النار اولا بہ، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ حرام مال کا پلا ہوا جسم ہے، جنت میں کیا کرے گا؟ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا اور پگھلے گا۔ کیوں؟ وہ حلال سے نہیں ہے، حرام کا مال ہے لگا ہوا۔ لہذا یہ سود کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ نے دو جگہ، یہ جو میں نے آیات تلاوت کی نا، دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ صدقات کا ذکر، صبح و شام خرچ کرتے ہیں، سرًا علانیہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو اجر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ اچھا، سود کا بھی ان کا ایک اپنا ویژن ہے، ایک اپنی سوچ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سود اور تجارت دونوں ایک ہی تو ہیں بھائی۔ آپ چیز لیتے ہیں 10 روپے کی، آپ اسے 15 روپے کی سیل کرتے ہیں، تو 10 کی وجہ پہ آپ 15 لیے نا، آپ کو تو پروفٹ ہوا نا، تو تجارت ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، واپس 15 لوں گا، تو آپ کہتے ہیں حرام ہے۔
یہ کیا بات ہے؟ تو لہذا دونوں چیزیں سیم ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا، یعنی اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی. احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی کتا اور بکرا ایک کر دیا آپ لوگوں نے جی. اس کے بھی تو گوشت ہوتا ہے، اس کا بھی گوشت ہوتا ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں. اس کو ذبح کرے تو خون نکلتا ہے، اس کو ذبح کرے تو خون نکلتا ہے. تو لہٰذا تمہارے لیے فرق کوئی نہیں ہے کتے اور بکرے میں. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا فرق تو یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو میں نے حلال کیا ہے، سود کو میں نے حرام کیا ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے. لہٰذا علتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سود کیا ہے سب کو پتا، سود کی اقسام کیا ہیں ایک لمبی بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سے وقت میں وہ کور ہونے والی بھی نہیں ہے. اور موجودہ صورتحال کیا ہے، صرف اس طرف اشارہ کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، ہر وہ چیز جس کا تعلق لین دین کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ ہے، ہر انسان کو علم ہونا چاہیے کہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ علماء کے پاس جائیں، سوال کریں، خود سرچ کریں، اس کے بارے میں دلائل اکٹھے کریں. یعنی ایک انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جہاں سے میں مال کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے. اگر آپ کو یہ بات ذہن میں نہیں آتی یا آپ اس بات سے بالکل لا ابالی ہو چکے ہیں کہ حلال کا ہے حرام کا ہے جیسا بھی ہو آنے دیں، یقین مانیں یہ انتہائی خطرناک بات ہے. پھر آپ کے مال میں آمیزش ہو یا نہ ہو، آپ کو اس بات کی طرف، تو اس کے چند ایک نقصانات ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی. میں ان کے اوپر بات کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا. آگے کسی موقع پہ اگر ذکر آیا تو انشاءاللہ اس کو تفصیلی ذکر بھی کر دیں گے. سب سے پہلا نقصان، سود کھانے والا انسان مومن نہیں ہوتا. یہ ایمان کے منافی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے مومنو سود چھوڑ دو، سود نہ کھانا اگر تم مومن ہو. مومن سود نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے تو مومن نہیں. مومن ہے تو سود نہیں کھائے گا، سود کھائے گا تو مومن نہیں ہے. دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، دونوں مخالف چیزیں. لہذا ایمان والی زندگی چاہیے سود نہیں کھانا. دوسرا، یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی ایسے شخص پر جو سود کھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ کاتبہ وشاہدہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت کی سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے معاملات کو لکھنے والا اور ان معاملات پر گواہ بننے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سوا، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک. اچھا، کھانے والا تو کھا رہا ہے، کھلانے والا کھلا رہا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے، اس ریکارڈ کو جو مینٹین کرتا ہے شریک ہے اس کے. اس ریکارڈ کے اوپر جو گواہ بنا، بھائی جان آئی ڈی کارڈ دینا، میں نے لون لینا ہے بینک سے، مجھے 2 بندوں کے آئی ڈی کارڈ چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ لیں بھائی جان لے لیں. آپ گواہ بنے بھائی جی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ ذرا آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ کا نام چاہیے، بس آپ کی دکان کا ریفرنس چاہیے، آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چاہیے، کیونکہ مجھے قرض دینے کے لیے انہوں نے کہا جی فلاں فلاں چیزیں ہیں. آپ گواہ بن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک ہم سوا، یہ سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں. جیسے کھانے والا ویسے گواہ بننے والا ہے. جانتے ہیں؟ اور یہ چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں ہے. کیسے انسان سمجھے کہ جی گناہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ ہے، لعنت بہت بڑا. یہ جو سزا ہے نا لعنت کی، بہت بڑی سزا ہے. ہم کہتے ہیں لعنت. تیسری چیز، یہ عذاب الہی کا موجب بنتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ قد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس بھی قوم میں 2 گناہ عام ہو جائیں، سود، زنا، سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب آ چکا. اور عذاب کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں بھائی جان. ہم نا بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بعض دفعہ اسے مہلت سمجھیے، اور یہ مہلت اللہ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے دے. اب وہ ڈھیل اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ڈھیل اس لیے دی جائے گئی ہے اس کا عذاب اور زیادہ ہو، اور سخت ہو، گناہ اور کرے. جب اس کی پکڑ کی جائے تو اس کو اس سے زیادہ عذاب، ابھی پکڑا تو تھوڑا گناہ ہے، تھوڑا عذاب دینا پڑے گا. ایک وقت آئے گا جب اس کا گناہ اور زیادہ پیک پہ ہوگا، تب پکڑوں گا اسے توفیق نہیں ملتی، نہ توبہ کی، نہ رجوع کرنے کی، نہ گناہ چھوڑنے کی. پھر اللہ اسے پکڑتا ہے.
تو بعض دفعہ ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کام سارے ہو رہتے ہیں، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، سود بھی ہے، اور سمجھتے ہیں نہیں جی یہ اللہ کی طرف سے عذاب آنا ہوتا تھا. ہاں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. پکڑے گا کسی ایسے موقع پہ پکڑے گا کہ کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا، تو یہ اپنے آپ میں ایک عذاب ہے. اللہ فرماتے ہیں بے برکتی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ایک انسان جب سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے پاس پیسہ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کوئی بھی انسان اگر مال سود کے ذریعے بڑھانا چاہتا ہے اس کا ایٹ دا اینڈ اور آخر اس کا مفلسی اور غربت ہو، وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سود کو کم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ اسلام کا کرائٹیریا مختلف ہے بھائی. صدقات آپ کہتے ہیں صدقات کے ذریعے تو پیسے جاتے ہیں، بڑھتے کہاں ہیں؟ اور سود کے ذریعے پیسے آتے ہیں، کم کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں تو یہ اسلام کا کرائٹیریا ہے، پریکٹیکل طریقے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے جو سود کھاتا ہے. آپ نے فرمایا 7 ایسے گناہوں سے بچو جو ایک انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اس کے اندر آپ علیہ السلام نے سود کا بھی ذکر کیا، اور بہت بڑا معاملہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ علیہ السلام صدقات کا ذکر کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر. ایک بندے کا ذکر کیا، لمبا سفر کر کے آتا ہے سواری کے اوپر، دور دراز کا، بیت اللہ میں پہنچتا ہے، حج کرتا ہے، عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے. اب عرفات کا میدان ہو، ایک انسان حج کرنے آئے اور گندا لباس، گندے بال، پرا گندا حالت اور تھکا ماندہ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا دے، تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں منادی کراتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں. کہا ان کو معاف کیا، تم سارے گواہ ہو جاؤ. سب کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، پرا گندہ حالت لیے، پرا گندہ بال لیے، تھکا ماندہ ٹوٹا ہوا، دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ میری التجا سن لے. مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس جو پہنا وہ حرام، غذی بالحرام، جسم جو پلا ہوا اتنا پہلوانوں جیسا حرام سے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ حرام کھانے والے کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی بیٹا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات پتہ کس طرح کے ہوتے ہیں. ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر آمیزش بھی ہے. بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندر یہ دل لگا ہوا ہے، ٹک ٹک کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ، ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور اوپر سے مال سے صدقات بھی ہو رہے. یاد رکھو بھائی، آپ کے صدقات کی اللہ کو ضرورت ہو. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے، مال بھی پاکیزہ قبول کرتا ہے، حلال کا. دیتے رہو دیتے رہو، اس سے حرام کما کما کے. بعض علماء تو اتنے متشدد ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ حرام مال سے صدقہ کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، حرام مال سے صدقہ کرتا ہے. بدبخت انسان، نجس اور پلید سے. تو وہ سمجھتا ہے کہ چلے ہم صدقات اور خیرات بہت، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے مال کا ریویو کریں کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے. اب اس کا گناہ، ایک انسان جب کہتا ہے نا اس کا گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے، 2 احادیث ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درہم ربن یاکل الرجل، ایک درم ایک انسان اگر سود کا کھاتا ہے، اسے جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ 36 زَنِيَّةٍ، 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. ایک انسان ایک دفعہ زنا کرے نا حضرت صاحب، اور وہ شادی شدہ ہو، تو سزا پتہ کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے گا، جان نکال دو اس کی مار مار کے پتھر. اتنا بڑا گناہ کیا ہے. ایک انسان 36 بار زنا کر کے آئے، اور ایک انسان ایک درم حرام کا سود کا کھا لے، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے کتنے ایسے معاملات ہیں جس کا تعلق سود کے ساتھ ہوتا ہے، آرام سے کر لیتے ہیں، آرام سے، علماء کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور ایک اور روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سود ہے نا، سود، الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں.
یعنی آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا تو پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری، چوتھی، ایسے کر کے 73 اس کی سیڑھیاں ہیں. یعنی جتنا کھاؤ گے اتنا درجہ. پھر یعنی سب سے پہلی سیڑھی جو سب سے کم گناہ، سود کا گناہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بھائی جان، ہلکا سا سود کی آمیزش، پہلی سیڑھی جہاں سے سود کا گناہ شروع ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کا گناہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کتنا بڑا گناہ ہے. سود کا گناہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آگے آپ دیکھ لیں کہ حساب کہاں جا کے ختم ہو. پھر سود کا جو کاروبار کرتا ہے، پھر سود جو کھاتا ہے، پھر جس کا کام ہی سود کا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. یہ تو ایک لقمہ جس نے شروع کیا، گناہ شروع ہی وہاں سے ہوا جہاں جیسے ماں سے زنا کرنے والا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک بندے کو دیکھا، خون کی نہر ہے اس کے اندر، وہ کھڑا ہے درمیان میں، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، غوطے لیتا ہے، باہر کی طرف آتا ہے. یہاں سے ایک بندہ پکڑتا ہے، پتھر اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے، اس کے منہ پہ لگتا ہے، دوبارہ درمیان میں چلا جاتا ہے، پتھر تھوڑا دور جاتا ہے، وہ لے کے آتا ہے اتنے تک، وہ پھر وہاں پہنچ جاتا ہے، یہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دوبارہ اس کے منہ پہ مارتا ہے. تو اسی طرح میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والا انسان ہے. قیامت تک کیسے کرتا رہے گا؟ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی طرف نہ اشارہ ہے، نہ ہمیں سمجھ ہے، نہ ہم جانتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے اشرن بطرن، لوگ شریر قسم کے تکبر کرتے ہوئے حق کو جھٹلانے والے ہوں گے، اور لہو و لعب میں اور کھیل تماشے میں اتنے مگن ہو جائیں گے فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. جانتے ہیں ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کے جرم ہوں گے استحلالهم المعازف محارم، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے، واتخاذهم القینات، موسیقی اور کنجر خانوں کے دل دادا ہو جائیں گے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے لگیں گے. اللہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. آئے گا وقت. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں، جھوٹ نہیں. کیسا نہیں ہے؟ شرابیں پی جاتی ہیں اور شراب کے وقت اسی طرح کے کنجر خانے لگ کے پھر ان کے اوپر ویلیں بھی دی جاتی ہیں، پھر لہو و لعب میں سارے معاملات ہوتے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں پر جب اس طرح کے حرام کو حلال سمجھ کر لوگ کرنے لگیں گے اور کہیں گے حرج کیا ہے جی، ایک دن کا معاملہ ہے جی، وہ جی اتنے کا کچھ نہیں ہے جی، وہ اس کو جی فلاں یہ انٹرسٹ ہوتا ہے جی، سود نہیں ہے، اس کے بارے میں فلاں کا فتویٰ ہے جی. اللہ کے بندو جو بھی معاملات ہیں جس کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی مزے کی بات بتائی تھی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جب شک پڑ جائے نا بچو بھائی، جو شک کردہ چیزوں سے بچ گیا نا دین بھی بچا گیا، عزت بھی بچا گیا. جس نے شک والے معاملات اختیار کر لیے نا دین بھی جاتا رہے گا، عزت بھی جاتی رہے گی. یہ بات یاد رکھنا. سود کیا ہے، پھر قاری صاحب اس کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، سر ڈھیر ساری لمبی بحث ہے. یہ آپ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے صرف اس کی طرف رہنمائی کرنا، اور اتنے سے وقت میں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ بیٹھیں اپنے معاملات کو کریں، کسی بھی عالم کے پاس بیٹھیں، اللہ آپ کو رہنمائی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دے گا. بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے الا کہ ایک انسان اس سے توبہ کرے، اور توبہ بھی شروط کے ساتھ ہو، سچی توبہ کرے مرنے سے پہلے پہلے، اور سود کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو توبہ قبول فرماتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی، یہ ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے. اب اس کا تعلق خاص طور پہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو ہمیشہ کہتا ہوں، ہم بچے کو پوری تعلیم دیتے ہیں. میں کیوں کہتا ہوتا ہوں کہ دین کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے. ہمارا بچہ آئی کام میں بیٹھا ہے نا،
بی کام میں یا بزنس کی فیلڈ میں آ گیا ہے یا وہ بینکنگ کی طرف چلا گیا ہے، اسے پورے کا پورا بزنس سمجھایا جائے گا، سارے معاملات کا۔ اللہ کی قسم اس سارے فن کے اندر دین واحد رستہ ہے جو اسے بتائے گا کہ یہ سارے بزنس کے اندر پیسہ کمانا، بزنس کو مینج کرنا، اس ساری مینجمنٹ میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ دین سکھائے گا جو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے پیسہ کہاں سے کیسے آئے گا، کمپنی کو پروفٹ کہاں سے مل رہا ہے، مجھے اس سے سیلری کتنی ملے گی، کیسے میرے بینیفٹس ملیں گے، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ دین سے، وہ دین کی تعلیمات سے۔ دین آپ کو بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تجارت کیا ہے، سود کیا ہے۔ لیکن وہ تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ مدرسے کے اندر نیچے بیٹھ کے، ان کو تو سمجھتا کچھ نہیں ہے کچھ، یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بچ جاؤ، نہیں تو اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت، عبداللہ بن عباس اسی کی تشریح میں فرماتے ہیں قیامت والے دن ان لوگوں سے، یہ جو سود کھانے والے ہیں، ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ یہ جب محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے نا یا قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جیسے ایک بندہ بورا نہیں ہو جاتا، پاگل ہوتا ہے، یا جس کو جن پڑتے ہیں، اس کی آنکھیں پھری ہوتی ہیں، منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہوتی ہے، اپنے جسم پر قابو نہیں ہوتا، دور سے پتہ چل جائے گا یہ کمبخت انسان یہ سود کھانے والا ہے، اس سے کھڑا نہیں نہ ہوا جا رہا، یہ سود کھانے والا ہے، دور سے پتہ چل جائے گا۔ سودی کو دیکھنا ہے، وہ دیکھ لو جو وہ بندہ جس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، وہ جو پاگل ہوا، وہ بورا جو ہوا ہے، جس کو جن کی شکل ہے، سمجھ لو سود کھانے والا ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ ایسے ہوں گے، سب کو پتہ چل جائے گا یہ سودی لوگ ہیں، سود کھانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی سود خور کدھر ہیں؟ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا سود چھوڑ دو باز آ جاؤ، نہیں تو تمہارا میرے خلاف اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تم نے سود نہیں چھوڑا، جو سامان اختیار کرنا چاہتے ہو سامنے آؤ، میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں للکار دے، ہاں بھائی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بھائی پکڑو اسلحہ، کیا ہے تمہارے پاس، تم نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا نا دنیا کے اندر، آپ تیار ہو جاؤ، پھر کرو جنگ میرے ساتھ۔ لیکن اللہ المستعان، بہت بڑا معاملہ ہے، مال کمائیں، حلال کمائیں، موج کریں، اللہ نے آپ ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں ڈھیر ساری اسلام کے اندر ڈھیر ساری جو ہے سہولتیں ہیں اور آسانیاں بھی ہیں، اور انسان کو باقاعدہ موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے مال کمانے پہ، مال کھانے پہ، موج کرنے پہ۔ اسلام آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، لیکن حرام نہیں، اس کی طرف نہیں، اور اس میں سود دیکھو۔ اور آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا سرایت کر چکا ہے کہ ہماری اب تو اپر مینجمنٹ بھی کہتی ہے کہ علماء اس کے اندر کوئی گنجائش نکالیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دو اعلانات ہیں، ان میں سے ایک اعلان درس قرآن کے حوالے سے کہ آج انشاءاللہ الرحمن اسی مسجد توحید گنج میں ماہانہ درس قرآن ہوگا۔ ماہانہ درس قرآن جو ہمارا ہوتا ہے وہ تقریباً 170 کے قریب ہو چکے یہ درس، اور یہ درس بھی اس وقت پاکستان کی سرزمین پر میں ایسے کسی عالم کو نہیں جانتا جو اتنا بڑا محقق ہو، بلا مبالغہ، محدث، محقق اور فقیہ انسان ہمارے استاد ہیں، اور ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ مطالبہ بھی ہے، پرزور اپیل بھی ہے، مغرب سے عشاء کا ٹائم بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، ہم نے یہ مغرب سے عشاء اس لیے کیا کہ احباب کو یہ پتہ ہو کہ عشاء کی اذان ہوگی تو درس ختم ہو جائے، تو 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں، ایک تلاوت ہوگی، اس کے بعد شیخ صاحب کا بیان ہوگا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا تمام احباب ضرور شرکت فرمائیں، ضرور اس کے اندر شرکت فرمائیں، یہ خیر کی مجالس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دعاؤں کے لیے کچھ احباب نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔